الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اصل چیز اللہ کا تعلق ہے۔ کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، چائے میں شکر نہیں تو چائے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں۔ اللہ کا تعلق اصل چیز ہے۔ میرا دھیان ڈسٹرب ہوتا۔ اصل چیز اللہ کا تعلق ہے۔ کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، چائے میں شکر نہیں تو چائے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کے ساتھ مجھے نوساری سے سورت جانے کا رکشہ میں اتفاق ہوا۔ 35 کلومیٹر جانا، 35 کلومیٹر آنا۔ تو میں ان کی رکشہ میں بیٹھا نا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ تو کہنے لگے مولانا یہ 35 کلومیٹر کا سفر ہے، آپ میرے سے کوئی بات نہ کرنا۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ 35 کلومیٹر کا سفر ہو گیا۔ میں نے کہا اب ریٹرن آپ نوساری کب جاؤ گے؟ تو کہا کہ رات میں 7 بجے میں یہاں سے نوساری جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ وہ کتنا سفر ہے؟ تو کہا وہ پھر 35 کلومیٹر کا۔ تو رات میں 7 بجے میں وہاں پہنچا، ان کی رکشہ میں بیٹھا، اور اللہ کی شان میں نے ان سے کہا کیسے ہو، خیریت سے ہو، کیا حال چال ہے؟ کہنے لگے کہ مولانا پھر نوساری تک آپ مجھ سے کچھ بات نہ کرنا۔ نوساری پہنچے ہم، اللہ آواز میں آواز نہیں جا رہی، اوپر جا رہی۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہوا مجھے بتائیے، کیا ہوا؟ اللہ 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 صحیح ہے، اللہ
اوپر آواز نہیں جا رہی؟ اللہ، یہ آواز صحیح ہے ماشاءاللہ. اللہ، کرسی لے کے سامنے، یہ کرسی لے کے صبح ہے کہاں ہے؟ وہیں رکھو نا اس کو، خالی یہ وہاں رکھو نا سامنے، یہ وہاں رکھو نا صبح. تھوڑا دیکھو گر نہ جائے بھائی. اللہ. اما بعد، میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اصل چیز اللہ کا تعلق ہے. کھانے میں نمک نہیں ہوتا تو کھانے میں مزہ نہیں آتی. اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں آتی. میں واقعہ سنا رہا تھا ایک رکشہ چلانے والے کا. ان کے ساتھ میرا سورت جانے کا اتفاق ہوا. 35 کلومیٹر جانا، 35 کلومیٹر آنا. اس درمیان انہوں نے نہ جاتے ہوئے مجھ سے کوئی بات کی، نہ آتے ہوئے کوئی بات کی. مجھے منع کر دیا کہ مولانا اس وقت آپ بات نہ کریں، یہ وقت میں نے اپنے اللہ کو دے دیا ہے. کیا کرتے ہو آپ؟ سورت میں جاب کرتا ہوں، رکشہ میں جاتا ہوں، کوئی پیسنجر مل جائے ان کو ساتھ لے جاتا ہوں تاکہ میرا پیسہ نکل آئے، ریٹرن میں کوئی اور پیسنجر کو لے آتا ہوں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک رکشہ چلانے والا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے یہ 1.25 گھنٹہ جانے کا، شام کو 1.25 گھنٹہ آنے کا، یہ 2.5 گھنٹہ اپنے اللہ کو دے دیا ہے. اس درمیان میں کسی سے بات نہیں کر سکتا. اللہ سے بڑا کوئی ہو تو اس سے میٹنگ کروں، اس سے ڈیل کروں. اللہ سے بڑھ کے کسی کے خزانے ہوں تو میں اس سے تعلق جوڑوں. ظاہری بات ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. اور ہر چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑے سے میرا تعلق ہو جائے، اور بڑے سے تعلق ہو تو وہ بہت خوش بھی ہو جاتا ہے. میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں ہیرو سے تعلق ہے، میرا فلاں کرکٹر سے تعلق ہے، میرا فلاں بزرگ سے تعلق ہے. کچھ لوگ ملتے تو کہتے ہیں میرا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے تعلق ہے. وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بڑوں کے ساتھ انسان تعلق بنانا چاہتا ہے. سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے. اور یاد رکھنا، جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہونا، فرش والے اس کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو سب سے بڑے ہیں نا اللہ، اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. پھر کوئی ٹینشن نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر کوئی الجھن نہیں. کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، حالات ہو، ہم اللہ کو کہہ دیں گے اور اللہ ہمارے کام بنا دیں گے. اللہ کو کہہ کر انسان نو ٹینشن ہو جاتا ہے. جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ دے دے تو رحمت، اور نہ دے تو حکمت. وہ مالک ہے، اس کی مرضی. ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، ہمارا کام ہے مانگنا. قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ اللہ کی مرضی ہے. ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. ہم بندے ہیں نا، ہمیں بندگی اچھی لگتی ہے. فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. ہمیں تو اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ سے پیار، اللہ کے ساتھ تعلق. ہمیں تو اللہ کے ہو جانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے صلح کرنا، اور یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنا. اور یہ جو ابھی زندگی ہے اس میں آخرت کی تیاری کر لینا. بہت سی وہ عورتیں جو آپ کے ساتھ ملتی تھی، بات چیت کرتی تھی، ان کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ کے ساتھ ایسی مجلسوں میں آتی تھی، شادی بیاہ میں آتی تھی، آج نہیں ہے. ان کا انتقال ہوا، ان کو غسل دیا، ان کو دفن کر دیا گیا، اور ماشاءاللہ ان کے گھر بھی چل رہے ہیں، ان کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، ان کے بچے وغیرہ سب موجود ہے، سب کی زندگی اچھی گزر رہی. بیچارے جانے والے چلے گئے، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مطلبی دنیا ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی،
پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی اور 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا ہے۔ جب سگے بچے ماں باپ کے نہیں ہوتے تو یہ دنیا والے کہاں سے ہمارے ہوں گے؟ یہ کہاں سے ہم کو وفا کریں گے؟ یہ کہاں سے ہم کو سکون ملے گا؟ فرمایا نا نا نا، یہاں کوئی کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے ہو جائے تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ کے ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ رکشہ والا کہتا ہے کہ یہ وقت میں نے اللہ کو دے دیا ہے، 35 کلومیٹر جانا، 35 کلومیٹر آنا۔ میں نے ان سے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ہے نا پہلے 15 کلومیٹر اللہ اللہ پڑھتا ہوں، اللہ 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 اللہ۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں پہلے 15 کلومیٹر ہے نا اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ تو میں ہل گیا، میں نے کہا یہ رکشہ والا تو معرفت کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر 15 کلومیٹر ہے نا میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بعد مرتبہ پیارے نبی کا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو کہا کہ میں 15 منٹ درود شریف پڑھتا۔ مولانا 30 کلومیٹر ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ 5 کلومیٹر باقی ہے نا تو میں 5 کلومیٹر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مولانا اپنی 3 گیئر پر رکشہ چلتی ہے، پہلے 15 کلومیٹر اللہ کو یاد کرتا، پھر 15 کلومیٹر درود شریف پڑھتا۔ مولانا جب اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہونا تو تیسرے کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ سے صلح ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ اور ریٹن میں الٹی ترتیب کرتا ہوں، پہلے 5 کلومیٹر استغفر اللہ، پھر 15 کلومیٹر درود شریف، پھر 15 کلومیٹر اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے مولانا پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی رکشہ چلاتے ہیں نا اس میں سب سے زیادہ خوشحال خوش نصیب میں ہی ہوں، الحمدللہ۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں۔ مولانا مجھے پیسوں سے چیزوں سے بھی کوئی محبت نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں جو مانگتا ہوں اللہ دے دیتے ہیں، ذکر کرتے کرتے اللہ کو کہہ دیتا ہوں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی کیا ہوا؟ پیسے چاہیے، لے بیٹا۔ امی پانی چاہیے، لے بیٹا۔ امی کھانا چاہیے، لے بیٹا۔ تو ماں کو بچوں سے پیار ہوتا ہے نا، وہ بچہ امی امی کرتا ہے تو ماں اس کے سب کام کر دیتی ہے۔ تو کہا کہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میرا کچھ بھی کام ہو بیچ میں کہہ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے سارے کام کر دیتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا، کہنے لگے مولانا دیکھو ابھی 2 مہینے پہلے ہے نا مجھے گھر سے یوں کہا کہ بیٹے کا رشتہ کرنا ہے اور بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ تو گھر والوں نے تو 2 بات بتائی لیکن مجھے 3 بات سمجھ میں آ گئی، منگنی، شادی اور ولیمہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بات کر لیتا ہوں اللہ سے۔ کس سے بات کر لیتا ہوں؟ مولانا شروع کیا اللہ 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 اللہ، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کا رشتے کا وقت آیا ہے، میں تو اللہ ہی اللہ کرتا ہوں اور آپ بڑے ہیں، میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے اور آج آپ کے پاس سے تو کبھی نا امید ہوا ہی نہیں۔ اچھی لڑکی ملا دے اللہ، اچھی نیک صالح لڑکی ملا دے میرے بیٹے کے لیے، پیارے اللہ فوراً شادی بھی کروا دے، ولیمے کا انتظام بھی کر دے۔ مولانا کسی کو کہنا ایسا، اللہ کو کہہ دیا، بولے سب مسئلے حل ہو گئے۔ 1 مہینہ ہوا مولانا، ایسی بہو ملی، خوبصورت خوبصیرت، بہت اچھا قرآن پڑھنے والی، با اخلاق، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور مولانا وہی مہینے میں اللہ نے شادی بھی کرا اور ولیمہ بھی ہو گیا، اور 1 بھی روپے کا کسی پہ قرضہ بھی نہیں، بینک سے بھی کچھ نہیں لینا پڑا، تعلق ہی اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق۔ جب یہ ہونا تو زندگی گزارنے میں مزہ آتی ہے۔ ابھی ایک خاتون ہے، اس کو کیا چاہیے؟ گھر میں سکون، عزت چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی ہوگی، اللہ سے دعا کرے گی، اللہ سکون دے دے گا، عزت دے دے گا۔ شوہر اگر کوئی پریشان کرتا ہے یا کوئی تکلیف ہے تو تہجد میں اللہ سے کہے گی تو اللہ شوہر کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ شوہر بھی دیوانہ، بچے بھی دیوانے، ساس، دیرانی، جیرانی، نڑند سب اس کی ہو جائے گی۔ اور جب وہ اللہ کی ہوگی نا تو اللہ اس کا دل پاک صاف کر دے گا، پھر اس کے دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، نفرت نہیں،
کوئی عورت آگے بڑھے گی تو اس کو خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کا تعلق۔ اس دنیا میں کیسی عورتیں ہیں اور کیا ان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی میں مدینہ منورہ کے سفر پر تھا نا، تو ایک شخص میری ملاقات کے لیے آئے، تو ہم نے ان سے ملاقات کی مدینہ منورہ میں۔ ویسے وہاں زیادہ ملاقات ہونا بھی اچھی بات نہیں، کم وقت کا سفر ہوتا ہے، اور زیادہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر اگر کوئی آئے تو ملاقات تو کرنی پڑتی ہے۔ تو ملاقات کی، تو ملاقات کے دوران کچھ عجیب اور غریب اور ایموشنل باتیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا، پورے واقعے کا خلاصہ سناؤں، کہ مولانا اس وقت مدینہ منورہ میں ایک خاتون ایسی ہے، ایک عورت ایسی ہے کہ اس کو 30 مہینے سے روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، 30 مہینے سے روزانہ۔ تو میں نے کہا کہ وہ مستورات کہاں کی ہے؟ تو کہا کہ وہ انڈیا کی رہنے والی ہے، انڈیا گجرات کی، احمد آباد کے اوپر۔ تو میں نے کہا کہ انڈیا کی رہنے والی مستورات، تو وہ تو عمرے پر 15 دن آئے گی، 30 دن آئے گی، 2.5 سال سے یہاں کیسے ہے؟ کہا مولانا اسی لیے تو پتہ چلا اس کو زیارت ہوتی ہے۔ 2.5 سال پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ تو تھا اس کو زیارت ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق اتنا سب مضبوط ہے، یہ نہیں معلوم تھا۔ یہ 2.5 سال پہلے اچانک کہنے لگی، میرے شوہر اب ہم لوگ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، میرے شوہر اب ہم لوگ مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ کہا عمرے پر جائیں گے؟ عمرے پر نہیں، اب ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ لیکن کیسے جائیں گے؟ بولے ہمیشہ کے لیے، خاندان یہاں، فیملی یہاں، رشتہ دار یہاں، کاروبار یہاں، بزنس یہاں، بچے اسکول یہاں جا رہے ہیں۔ بولے تو کیسے جائیں گے؟ تو کہتی کیسے جائیں گے وہ پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ سب چلے جائیں گے۔ اب وہ کہتی تھی، اور اللہ کی شان، ایسا غیبی نظام چلا کہ ہم لوگ سب آ گئے مدینہ منورہ، بڑا کاروبار یہیں مل گیا، اللہ نے دنیا بھی یہیں سے بنا دی، اور بچوں کی اسکول میں پڑھائی بھی یہیں شروع ہو گئی، اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری بھی شروع ہو گئی اس خاتون کی۔ پھر کہا کہ مولانا اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا تو تعلق بہت گہرا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں آنے کو تقریباً 2.5 سال کے قریب ہوا، اور روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کا یہاں یہ حال ہے خواب میں، تو جب حضور کے روزے پہ جاتی ہوگی تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اس خاتون کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات بھی ہے کہ وہ کرتی کیا ہے، کون سا عمل کرتی ہیں، کیا ایسا اس کا عمل ہے؟ تو کہا کہ مولانا اس کے 3 عمل بہت خاص ہیں، اور میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس خاتون کو۔ میں نے کہا بھائی آپ کو ان کے بارے میں اتنی سب معلومات کیسے ہیں؟ 3 عمل خاص ہیں، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کہا مولانا اللہ کی شان، وہ میری سگی بہن ہے، وہ میری سگی بہن ہے۔ میری خوش نصیبی کہ مجھے ایسی بہن ملی، اور اس کی بد نصیبی کہ اس کو میرے جیسا بھائی ملا۔ بھائی شادی کے بعد بہن کی تعریف کرتا ہے کیا؟ ارے وہ منہ بھر کے تعریف کر رہا ہے اپنی بہن کی۔ مولانا اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ نیک تھے، بولے کبھی کبھار تو مجھے بھی زیارت ہوئی، لیکن یہ میری بہن تو کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ بولے اس کا تو عجیب معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ میں نے کہا کرتی کیا ہے؟ بولے 3 چیز اس کی بہت خاص ہے۔ بولے مولانا، میں نے کہا بتاؤ وہ 3 چیز۔ پہلی بات بولے مولانا، اس کے پاس بیٹھے ہو نا، کبھی بھی دین کی کوئی بات آوے، اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اس کے آنکھ میں سے آنسو ہی بہنے شروع ہو جاتے، روتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، جب گناہوں سے بچتے ہیں نا تو دل پہ ایک بھی سیاہ نقطہ نہیں ہوتا نا، جب دل صاف ہوتا ہے نا تو دل نرم ہوتا ہے، اور جس کو جس سے پیار ہو، اس کا نام آئے تو کان تو کھڑے ہو ہی جاتے، آنکھیں تو آنسو بہا ہی دیتی ہے۔ اب محبت ہی اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ محبت رلاتی ہے، عشق رلاتا ہے۔ محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، دل روتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے، اور ہم لوگ گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ یہ رونا بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے عاشق لوگ روتے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم گنہگار ہیں۔ اب اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رونے والے تھے اللہ کے سامنے، اور یاد رکھنا جب کوئی اللہ کے سامنے روتا ہے نا تو اللہ پھر اس کو کسی اور کے آگے رونے نہیں دیتا،
اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اللہ کسی اور کے آگے پھر اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. تو کہا مولانا روتی بہت ہے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، یہ اس کی زندگی بہت گناہوں سے پاک صاف ہے، سفید کپڑے جیسی. سفید کپڑے پہ چائی کا دھبا گرے تو فوراً صاف کرتے ہیں نا، انتظار تو نہیں کرتے کہ کل دھلے گا. تو جب انسان کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جائے تو انسان فوراً سچے دل سے پاک صاف ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو مجھے تعجب یہ ہوا کہ وہ نوجوان ہے، اور آج موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے. کتنے لوگ تو گناہوں میں، غیبتوں میں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ خاتون کتنی گناہوں سے بچنے والی ہوگی، اور کیسا اللہ کے ساتھ کا تعلق ہوگا کہ عین جوانی ہے اور اس کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ یہ تو ایک بات ہو گئی، آپ نے کہا تھا 3 بات بتاؤں گا، دوسری بات کون سی؟ کہنے لگا کہ مولانا یہ میری بہن ہے نا، یہ نہ تو کسی کی غیبت کرتی ہے نہ کسی کی غیبت سنتی ہے. اس نے ایک اصول بنایا ہے، جو موجود نہیں اس کا تذکرہ نہیں، جو موجود نہیں اس کی بات ہی نہیں ہوگی. اور مولانا اس میں کتنی پکی ہے پتہ ہے وہ آپ کو، کتنی گناہوں سے بچنے والی ہے. میری سگی بہن کا رشتہ آیا، میرے امی ابو ہے نہیں، میں بھی مدینہ منورہ میں، میری بہن بھی مدینہ منورہ میں، وہ بہن انڈیا میں. اب اس کا رشتہ آیا تو میں کس سے مشورہ کروں گا؟ یہی بہن سے تو کروں گا، شادی والی بہن سے، کہ دیکھ میں بھائی ہوں، تو بہن ہے، اپنی بہن کا رشتہ آیا ہے، بہن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے وہاں. تو میں اس سے مشورہ کرنے گیا نا، تو مجھے کہتی ہے کہ جہاں سے رشتہ آیا ہے آپ وہاں والوں کی کوئی برائی تو نہیں کرو گے؟ اگر آپ وہاں والوں کی کوئی برائی کرو گے، غیبت کرو گے، تو پھر غیبت ہو جائے گی، تو پھر مجھے اللہ نہیں ملے گا، پھر زیارت بند ہو جائے گی. گناہوں کے ساتھ یہ سب نہیں چلتا بولے، یہ تو پاک صاف زندگی کے ساتھ، باحیا زندگی کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے. تو مولانا اس کو سمجھاؤ تو بھی کہاں سمجھے کہ بھائی اس موقع پر یہ تو اہم موقع ہے، بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اور آپس میں اگر بات کر رہے ہیں کہ بیٹا نشہ کرتا ہے تو اس کو غیبت نہیں بولیں گے، وہ تو ایک مذاکرہ ہو رہا ہے، اس کی نفرت کے ساتھ نہیں ہو رہا، بیٹی دینی کہ نہیں دینی. تو کچھ موقع پر شریعت نے بات کرنے کی اجازت دی ہے بغیر دل کی برائی کے، لیکن بس اس کو ایک ڈر لگ گیا. اب آپ اندازہ لگاؤ، شریعت اجازت دے رہی ہے بات کرنے کی اور وہ نہیں کرتی ہے، تو وہ عام طور پہ غیبت سے کیسا بچتی ہوگی؟ کرتی ہوگی رات کو سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ کسی کی غیبت، اس کی بہن کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، نڑند کی، ماں باپ کی، سسر کی، ساس کی، کسی کی غیبت کرتی ہوگی یہ عورت. بولے مجھے منع کر دیا، آپ ان سے بات کرو، بولے میرے شوہر سے، مجھ سے بات نہ کرو اس معاملے میں، اس نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ وہ کتنی زیادہ غیبت سے بچنے والی، گناہوں سے بچنے والی ہوگی. تو مولانا میری بہن روتی بہت ہے اللہ کے سامنے اور غیبتوں سے بچنے والی ہے. آج تو ہماری کون سی مجلس ہے جو غیبتوں سے پاک ہے؟ کون سی وہ فون پہ گفتگو ہے جو غیبت سے پاک ہے؟ میاں بیوی رات سونے سے پہلے غیبت، سسرال والوں کی غیبت، عجیب غریب زندگی. میں دیکھتا ہوں کتنی مستورات رات میں اپنی امی سے بات کرتی ہے، سسرال والوں کی غیبت کرتی ہے. بات کرنا منع نہیں، غیبت کرنا منع ہے. غیبت کرنے سے آپ بھی پریشان ہوگے، آپ کی ماں بھی پریشان ہوگی. اللہ دونوں کو خوشحال نہیں رہنے دے گا. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا. بھائی اونچ نیچ تو چلتا رہتا ہے، یہ دنیا ہے، یہ حالات کے آنے کی جگہ ہے. سمندر کنارے نہانا ہو تو موزے میں نہانا پڑے گا. یہ دنیا کے حالات میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ جنت تھوڑی نہ ہے کہ یہاں سکون، اطمینان اور سبھی مل جائے گا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات بتائی. حضرت کی بات کا خلاصہ بتاؤں کہ اپنی زندگی کو 3 حصوں پر تقسیم کرو. نمبر 1، اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، گناہوں سے بچنا، دین کا کام کرنا، حلال روزی کمانا، گھر کے کام کاج کرنا. ایک تو زندگی کا یہ حصہ بناؤ. زندگی کا دوسرا حصہ یہ بناؤ کہ مزے سے سونا، اطمینان والی نیند، میٹھی نیند، اچھی نیند، اے سی میں سونا. یہ زندگی کا دوسرا حصہ بناؤ. تیسرا حصہ بناؤ کھانا پینا، گھومنا، مزے کرنا، عیش کرنا، عیاشی کرنا. اپنی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کرو. حضرت نے فرمایا کہ جو پہلا حصہ ہے نا، عبادت والا، اللہ کو راضی کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، حلال روزی کمانے والا، گھر کے کام کاج والا، اس کے لیے دنیا ہے. یہ سب دنیا میں کرو. اور میٹھی نیند، مزے کی نیند، عیش کی نیند، راحت کی نیند، سکون کی نیند، اس کے لیے اللہ نے قبر بنائی.
تو وہاں پر پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئے گی، تو وہاں مزے کی نیند سونا اور عیش کرنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، مزے کرنا، پرندوں کا گوشت، مچھلی کے کباب، نماز نہیں، عبادت نہیں، ذکر نہیں، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے، اور جنت عیش کے لیے۔ ہم تینوں چیزیں یہیں چاہتے ہیں، بولو کیسے کام چلے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی یہاں عبادت کرو، یہاں اللہ کو یاد کرو، یہاں قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہاں نمازیں پڑھو، یہاں اشراق چاش اوابین پڑھو، یہاں درود پاک کا اہتمام کرو، یہاں درود شریف پڑھو، یہاں اللہ کے راستے میں جاؤ، یہاں اپنے دل کی اصلاح کرو، ضرورت جتنا سونا، ضرورت جتنا کھانا۔ یہ دنیا جو ہے نا ضرورت کے پورے کرنے کی جگہ ہے۔ بھائی واش روم میں جانا ضرورت ہے، اب کوئی بندہ واش روم سے دل ہی لگا لے تو کتنا افسوس کی بات۔ تو ضرورت کی جگہ ہے، کھانا پینا سونا، جتنا ضرورت ہے اتنا سو لو، جتنا ضرورت ہے اتنا کھا لو۔ سوئیں گے اس لیے کہ صبح مست تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، کھائیں گے اس لیے کہ یہ کھانے سے جو طاقت ملے گی نا اس سے اللہ کی عبادت کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ اس میں سکون ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں اللہ مل جاتا ہے، اس میں سکون مل جاتا ہے، دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے، اور جنت عیش کے لیے، راحت کے لیے۔ تو کہا کہ مولانا میری بہن نہ کسی کی غیبت کرتی ہے نہ کسی کی غیبت سنتی ہے۔ ہم بھی اپنا ایک اصول بنائیں کہ ہم نہ کسی کی غیبت کریں گے نہ کسی کی غیبت سنیں گے۔ ایک مرتبہ فیملی کے آپس میں بیٹھ کے یہ مذاکرہ کر لینے کا، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ میں نے میری اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی تھی، جب وہ خوشی کے موڈ میں تھی، تو میں نے کہا کہ دیکھ آج کے بعد میں آپ کے امی ابو بھائی بہن کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اور آپ بھی میرے امی ابو میرا بھائی بہن بھابھی دیرانی جیٹھانی نڑند آپ بھی کسی کی غیبت نہ کرنا، نہ میں کروں نہ آپ کریں۔ ویسے مردوں کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے امی ابو کی کرے نا، ہوتی ہے ہمت؟ ماشاءاللہ اس نے ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے کہ آپ کے نہیں کرنے کی، میں کروں تو آپ کے سنتے رہنے کی۔ اور اگر جو کسی کی کر دی اس کے بھائی وغیرہ کی کہ تیرے بھائی ایسے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اپنے پورے خاندان سمیت بتا دے گی تم ایسے، تمہارا ابو ایسے، تمہارا امی ایسے، تمہارا بھائی ایسے، تمہاری بہن ایسی۔ عورت نے ایک ماحول بنایا ہے پہلے سے آ کے، وہ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہے کہ میرے گھر والے میرے اپنے، آپ ان کی غیبت کرو گے میرے سامنے، آپ کی مجال نہیں۔ اور ہم نے پہلے سے ایسا ماحول بنایا ہے کہ ٹھیک ہے تو کہتی رہنا، ہم سنتے رہیں گے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے نہ۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ویسے تو ہم الحمدللہ کرتے ہی نہیں تھے ان کے گھر والوں کی، ویسے میرے سسرال والے تو بہت اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور ماشاءاللہ میں کہا آپ بھی مت کرنا۔ تو الحمدللہ اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہو جاتی ہے۔ اپنی طلب تو بتائیں، ایک دم غصے میں گھر جا کے کہہ دینا تو غیبت مت کرنا، میں نہیں کروں گا۔ ہر چیز سمجھداری سے ہوتی، ذرا اللہ سے دعا کی، کچھ صدقہ نکالا، کہیں گھومنے پھرنے لے گئے، کچھ کھلایا پلایا، اور محبت سے بیٹھ کے سمجھایا کہ گناہوں سے مجھے بھی بچنا ہے، تجھے بھی بچنا ہے، تو تیری قبر میں جائے گی، میں میری قبر میں جاؤں گی۔ ابھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی نوساری میں، آج سے بندے نواز بھائی تقریباً 15 دن پہلے، 16-17 دن پہلے۔ کب تھا تنفیذی مشورہ؟ 20 دن ہوا نا؟ ہاں، 17-18 دن پہلے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ہمارے نوساری میں تنفیذی مشورہ تھا۔ تو ایسے ہی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو بولے 8۔ میں سبحان اللہ، 8 بیٹے آپ کے؟ بولے ہاں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ تو بولے مولانا 8 حافظ ہے۔ 8 حافظ ہے؟ ہاں۔ کسی کو عالم بھی بنا دیتے؟ تو کہا 6 عالم بھی ہے، اس میں سے 6 عالم بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میرا تو دل بڑا ہو گیا آپ سے مل کر، کبھی خیال نہیں آیا 4 کو حافظ بنا دوں، 4 کو کوئی دنیا کی ڈگری دلا دوں۔ تو بولے مولانا وہ آنکھ بند ہوتی ہے نا، سب ڈگریاں ختم ہو جاتی، پیسہ ڈگریاں دنیا کی چیزیں سب ختم ہو جاتی، ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، وکیل کی وکالت ختم، پروفیسر کی پروفیسری ختم، لوئر کی لوئری ختم، پڑھنے والوں کی پڑھائی ختم، پیسے والوں کا پیسہ ختم، نام والوں کا نام ختم، مرحوم، اچھے کپڑے والوں کے برانڈڈ کپڑے ختم، کفن، اچھا گھر ختم، قبر، سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، اس کا تو مرنے کے بعد ابتدا ہوتی ہے۔ تو میں باپ ہوں، میں تو جاہل رہا، میں تو نہ پڑھ سکا، لیکن ان بچوں پہ رحم کھا لیا۔ اور مولانا آپ نے کہا ایک کو حافظ بنا تھا، ایک کو دنیا کی پڑھائی کرا تھا، یہ اس وقت کرتا جب 2 بھائیوں کی ایک ساتھ قبر بنتی،
ایک حافظ کی اور ایک دنیا کی ڈگری والے کی، اور اللہ کہتا کہ اس کا ثواب تجھے بھی ملے گا یہ حافظ کا، تب میں یوں کرتا. میں ایسی بات نہیں ہے، مجھے معلوم تھا کہ ان 8 کی قبر الگ الگ بننے والی ہے، اور میں باپ ہوں نا، تو میرے دل میں آیا کہ یہ اپنی قبر میں جاوے تو ان کے سینے میں قرآن ہو تاکہ سانپ بچھو ان کو ٹچ نہ کر سکے. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. یار میں کہا کیا بول رہے ہیں آپ، کیا بول رہے ہیں، کیا پیاری باتیں کر رہے ہیں آپ جیسے عقل مند لوگ بھی دنیا میں، سمجھدار لوگ بھی کیسے خوش نصیب ہے، کیسے آپ کے بچے خوش نصیب ہے کہ ان کو ایسے امی ابو ملے، ایسا باپ ملا. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ آپ کے یہ جذبے کہاں سے بنے؟ آپ تو ایک چھوٹے گاؤں کے دیہات کے رہنے والے بھائی، نوساری میں ایک دیہات کے رہنے والے، چھوٹا سا گاؤں یار، کچھ گھروں کا. تو کہا مولانا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ جماعت میں گیا نا اللہ کے راستے میں، خلاصہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، وہاں تو ہر نماز کے بعد ایمان یقین کی بات کرنے کی، 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھنے کا، اور رات جلدی سونے کا، صبح اٹھ کے امت کی خاطر رونے کا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مشورہ، دین کی بات، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ بڑے ہیں. پورا دن یہی سنا. وہ قرآن کے حلقے میں بیٹھے تو قرآن پڑھتے نہ آیا، بس دل ٹوٹ گیا کہ نہیں آیا نا، سمجھ مل گئی نا، آج اللہ کے راستے میں آیا نا، قربانی دے کر آیا نا، اب نیت کرتا ہوں سب بچے کو حافظ بنا دوں گا. مجھے تو نہیں آتا. بس مولانا وہاں سے جذبہ لے کے آیا، اور الحمدللہ 6-8 عالم حافظ ہو گئے اور 6 عالم ہو گئے. اس لیے اللہ کے راستے کو غنیمت سمجھے، یہ اللہ کے دین کی محنت یہ بڑی اہم ہے. خواجہ صاحب نے تو پوری زندگی لگا دی تھی، 3 دن چلا 4 مہینہ نہیں. خواجہ صاحب کو دیکھو، پیران پیر کو دیکھو، بایزید بستامی کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو، فضیل بن ایاس کو دیکھو، بشر حافی کو دیکھو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو، حضرت بابا فرید الدین عطار کو دیکھو. پوری زندگیاں لگا دی. اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ہمیں بھی اللہ کے راہ میں وقت لگانا ہے. آپ کے شوہروں کو بھیجنا ہے، آپ کے بھی ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا ہے، تب جا کے ایسے جذبات بنتے. تو میں نے اس سے کہا بھائی 2 بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی بہن روتی بھی بہت ہے اور آپ کی بہن کسی کی غیبت بھی نہیں کرتی. تیسری بات بھی بتا دیجئے. تو کہنے لگا کہ مولانا تیسری بات یہ ہے کہ میں گھر جاتا رہتا ہوں نا بار بار، چونکہ میں تو اکیلا ہوں اور میری بہن کے گھر بار بار جانا مدینہ منورہ میں، تو جب بھی گھر جاتا ہوں وہ کچھ کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہے. تو جب بھی دیکھتا ہوں تو اس کی ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہی ہوتی. میں نے کہا ہاں بھائی اس کو تو محبت ہی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو جس سے محبت ہو اس کو یاد کرنے میں مزہ آتی، اس کا نام لینے میں مزہ آتی، اس کی باتیں کرنے میں مزہ آتی. آپ اندازہ لگائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عشق کہتے ہیں. رو بھی رہی ہے، گناہوں سے بچ بھی رہی ہے، اور درود پاک بھی پڑھ رہی ہے، اور 30 مہینے سے روزانہ زیارت ہونا کوئی معمولی بات. آج کے دور میں فی زمانہ کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کی زمین، کتنے سال ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے، کیا ہمیں ہوئی زیارت؟ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں. اچھا زیارت نہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ تو ایک جذبے کی بات. زیارت ہو جائے تو بڑی بات، سعادت کی بات. لیکن اگر کسی کو زیارت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے. اصل چیز تو سنتوں پہ چلنا ہے، اصل چیز تو سنتوں پر چلنا ہے. ایک حدیث پاک سن کے صحابہ اتنے خوش ہو گئے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کبھی وہ خوش نہیں ہوں گے. صحابہ کو ایک فکر لگ رہی تھی، بعض صحابہ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہاں تو ہمیں مل رہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، لیکن جنت میں تو ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہوگا، ہم کہاں ان کے مقام کو تو پہنچ نہیں سکتے. صحابہ یہ سوچتے ہو تو ہم تو بدرجہ اولا، ہم تو کچھ نہیں. تو ایک حدیث مبارکہ ایسی سنی نا کہ صحابہ جھوم اٹھے. آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب. یہ قاعدہ ہے جنت میں، خلاصہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی نا وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ سمجھ گئے پکا اب ہم ہمارے نبی کے ساتھ ہوں، چونکہ ان کے دل میں ایک دم پکی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف سن کے جھوم گئے. تو یہی ہمارے لیے بھی قاعدہ ہے، ہیرو کے ساتھ محبت ہوگی تو ہیرو کے ساتھ، کرکٹروں کے ساتھ محبت ہوگی تو کرکٹروں کے ساتھ، اور اگر مال دولت سے محبت ہوگی تو دنیا کے مالداروں کے ساتھ، اور اگر دین سے، اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت ہوگی تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھ کے جاؤ گے. ایک ہی موقع ہے، بہت اچھی زندگی ہے، بہت اچھی لائف ہے، ایسے موقع نہیں ملتے. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا ہماری نمازوں میں جان ہے، کیا ہم اچھا وضو کر رہے ہیں، کیا ہم لمبی نماز پڑھ رہے ہیں،
کیا ہم لمبا رکوع سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے؟ یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو مصلی پہ وقت کتنا گزرتا ہے، مصلی پہ وقت زیادہ گزارو۔ گھر میں صوفے کی جگہ ہے، کرسی کی جگہ ہے، بیڈ کی جگہ ہے، ایک مصلی کی بھی جگہ بناؤ۔ جب بھی فری ہوتے ہیں تو بیڈ پر بیٹھتے ہیں، صوفے پر بیٹھتے ہیں، جب بھی فری ہو تو مصلی پہ بیٹھا کرو، وہاں تسبیح رکھی ہوئی ہو، اللہ سے بات چیت ہماری ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہماری ہو رہی ہے، ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو رہا ہو۔ یہ عورت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتی، سورت میں ہمارے ایک مستورات ہے وہ روزانہ 15,000 درود شریف پڑھتی، ہم کم سے کم 1500 پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عادت بنا لیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ اہم کام کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، انسان کتنا بھی بزی ہو، بچہ بیمار ہو تو اس کے لیے وقت نکالتا ہے، یہ اللہ کے لیے تو وقت نکالا جاتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دیکھو بہت مبارک مہینے آ رہے ہیں، شعبان کا مہینہ، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری کیسے کریں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو۔ کوئی بھی کھیل ہو نا تو پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور گراؤنڈ میں پرفارمنس ہوتا ہے، جو پریکٹس نہیں کرے گا اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی۔ تو شعبان کا مہینہ پریکٹس کا ہے، ابھی جو پریکٹس نہیں کرے گا وہ رمضان میں کیسے پرفارمنس کرے گا، کیسے اللہ کی عبادت کرے گا؟ پھر ہوتا کیا ہے بھائی، ہم تو رمضان میں عبادت کر لیں گے جناب، 2 دن اہمیت رہے گی، پھر غفلت ہو جائے گی، پھر 27 کو رو گے رمضان ختم ہو جائے گا۔ اگر ابھی سے دعا کریں گے اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں، میری مدد فرمائیے، اللہ میری مدد فرمائیے، اور ابھی سے عید کی تیاری آپ ابھی سے کر لو، اللہ کو بتا دو اپنی طلب۔ ہمارے یہاں کتنی مستورات ہیں، شوہر کے، بچوں کے، سب کے کپڑے، ان کو سینڈل چاہیے، ان کو پرس چاہیے، کسی کو ٹوپی چاہیے، سب تیاری ایسے زیڈ تک کباٹ میں کہ پیارے اللہ یہ رمضان سے پہلے اس لیے کر لی کہ میں رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں، اور میں رمضان میں بازاروں میں گھومنا نہیں چاہتی، دیکھو میں نے تیاری کر لی۔ ایسے بھی لوگ، کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کی زمین میں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، میں ڈابیل ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، ایک چچا آئے رکشہ میں، میں کہا چچا کہاں جا رہے ہو؟ ڈابیل۔ ڈابیل جا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کیوں؟ خانقاہ میں۔ میں نے کہا ابھی تو رمضان شروع ہو رہا ہے۔ تو کہ مولانا 27-28 سال کے قریب ہوئے میں پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف میں بیٹھا۔ ہاں 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 ہاں، ہمیں بھی ملے رمضان، پتہ نہیں ہمارے کہاں گئے۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند، سوئے تو بھی ثواب میں، بیٹھے تو بھی ثواب میں، کھڑے تو بھی ثواب۔ ہمارے یہاں ایک بندہ چائے کی لاڑی چلاتا ہے، تو میں نے کہا رمضان میں آپ کی نہیں چلتی؟ ہمارے یہاں کاشی واڑی میں رمضان میں نہیں چلتی؟ کہتا ہے مولانا کئی سالوں سے رمضان اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، آخری عشرہ اللہ کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سی مستورات ہیں، وہ یوں کہتی تھی اگر میں آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھوں گی تو میرے شوہر کا کیا، میرے بچوں کا کیا؟ بھائی آپ کی امی کے وہاں شادی ہوتی ہے جب بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی امی کے وہاں جب موت میت کا معاملہ ہوتا ہے جب بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے چلی جاؤ گی ہمیشہ کی قبر میں، پھر آپ کے گھر والوں کا بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ایک 10 دن اگر بیٹھ جاؤ گی تو کیا اللہ نظام نہیں چلائے گا؟ تھوڑی سی ترتیب کرنا۔ ہمارے وہاں جتنی مستورات یہ کہتی تھی، جب وہ بیٹھی نا اعتکاف میں تو وہ کہنے لگی اب موت تک کبھی اعتکاف نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں تو عبادت ہو جاتی ہے، اس میں تو ذکر ہو جاتا ہے، اس میں تو وقت وصول ہو جاتا ہے، سوئے تو بھی ثواب میں، کھائے تو بھی ثواب میں، بیٹھے تو بھی ثواب میں، لیٹے تو بھی ثواب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی ساری تیاری ابھی سے کر کے رکھ دو، اللہ کو بتا دو کہ دیکھو اللہ میں رمضان میں بازار نہیں جانا چاہتی، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ میں دیکھتا ہوں جو نیک گھرانے نا ہمارے یہاں افطاری میں جتنا سامان بنتا ہے نا، سموسے بنتے ہیں، کسی کے یہاں بریڈ رول بنتے ہیں، کسی کے یہاں اسپرنگ رول بنتے ہیں، کسی کے یہاں تلن بنتا ہے، کسی کے یہاں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی مستورات رمضان سے 2 دن پہلے سب ڈی فریز کر دیتی ہے، سموسے بھی ڈی فریز ہو جاتے ہیں پورے مہینے کے۔ یہ فورن میں لوگ 6-6 مہینے کا ڈی فریز کر کے کھاتے ہیں، رکھ دیا فریز میں برف کے کھانے میں۔ اب رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا نہیں، وقت آنے پر نکال کے تل لیا، سب بہت آسان ہے۔ چکن وغیرہ کو 10-1 دن کی لے لی اور سب مسالے لگا کے رکھ دیے، اور یہ طلب بتائی اپنی کہ اللہ میں فضائل رمضان پڑھ رہی ہوں، اللہ والوں کے رمضان پر بیان سن رہی ہوں، میں دعا کر رہی ہوں، میں نے اپنی قرآن کی تلاوت بڑھا دی، میں نے اپنی عبادت بڑھا دی۔ تو جب جا کے آپ یہ پریکٹس کرو گے نا رمضان میں اور اپنی طلب بتاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی، پورے رمضان کی قدردانی کی توفیق دے گا، رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزرے گا۔ میں ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھر کا ایک ماحول بناؤ کہ رمضان کے مہینے میں پورا دن کچن بند، صرف شام کو 4:30 سے 6، 4:30 سے 6 1.5 گھنٹہ
हमारे घर में भी पूरा दिन किचन बंद, अम्मी ने सिस्टम ही बना दिया, शाम को सिर्फ 1 आध घंटा किचन खुलता है। रमज़ान में तो वक्त में बहुत बरकत होती है, उस 1 घंटे में इफ्तारी की तैयारी, रात का खाना, सहरी का, 4-5 गैस है, सब में फटाफट शुरू कर दो। सर रमज़ान में तो ज़ोर से असर का वक्त निकलता है, नहीं निकलता ना, बरकत होती है ना। 2 मिनट बाकी हो इफ्तारी में तो अजान होती है, नहीं होती ना, कितनी बरकत हो जाती है। तो क्या 1-1.5 घंटा किचन में बरकत नहीं होगी? बहुत बरकत होगी। शाम का वक्त है, आप पूरा दिन पंखे के नीचे बैठो, इबादत करो, थोड़ा आराम करो, शाम का वक्त है, ठंडक का वक्त है, तो आप किचन में आ जाओ, 1-1.5 घंटे में सारी तैयारी कर लो। फिर रात की तैयारी में यही फिक्र खाना बनाने की, अरे सिर्फ गर्म करके देना है। सुबह सहरी में मैं कैसे तहज्जुद पढ़ूंगी, अरे सिर्फ गर्म करके रख देना है, सब हो गया है। तरतीब बनाने से तरतीब बनती है, तरतीब उलटने से तरतीब नहीं बनती। एक सर ने, सब स्टूडेंट थे, उनसे कहा एक डोल के अंदर सब ईंट रख दी, तो कहा कि इसमें अब कुछ आएगा? पूरी डोल भरी हुई है। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर कुछ नहीं आएगा। एक जग भरकर कंकर डाल दिए, बोले देखो आ गए, अब कुछ आएगा? तो बोले अब तो कुछ नहीं आएगा। एक जग भर के मिट्टी ली और इसमें डाल दी, बोले देखो तो मिट्टी भी आ गई इसमें। बोले अब कुछ आएगा? बोले अब तो कुछ ही नहीं आ सकता। एक जग भर के पानी लिया और इसमें डाल दिया, बोले देखो ये भी आ गया। फिर सर ने उनको समझाया कि अगर मैं तरतीब उलट दूं ना तो कुछ नहीं आएगा। पहले पानी भरूंगा ना तो ना ईंट आएगी, ना कंकर आएंगे, ना पत्थर आएंगे, पानी बाहर जाएगा। लेकिन जब मैंने तरतीब उलट दी, पहले ईंट रखे, फिर कंकर रखे, फिर पत्थर रखे, फिर पानी डाला, तो सब आ गया। तो इंसान को एक तरतीब बनानी पड़ती है। जब तरतीब बनेगी, इफ्तारी के 15 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद। ये रमज़ान का महीना गरम गरम खाने का नहीं, गरम गरम आंसू के बहाने का महीना है। फिर क्या करेंगे? तो कहा घर के हॉल में दस्तरखान बिछाएंगे, पंखे बंद कर देंगे, समोसे की एक प्लेट है उसके ऊपर एक और रख देंगे ताकि गरम रहे समोसे। 15 मिनट सबको गरम गरम मिल भी जाएगा। और घर के दूसरे कमरे में, बेडरूम में, सबके मुसल्ले बिछा देंगे, शौहर का, बीवी का, बच्चों का, लाइट बंद, और मगरिब की अजान के 3 मिनट पहले का अलार्म रख देंगे। मगरिब की अजान के 3 मिनट पहले का अलार्म रख देंगे। अब दिल लगे ना लगे, मज़ा आवे ना आवे, ये अल्लाह से लेने का वक्त है। सारे लोग मुसल्ले पे बैठ जाओ और दुआ करो। देखो रमज़ान के बाद कैसी बहार आती है, कैसे अल्लाह खुश हो जाते हैं। रमज़ान में मज़ा आती है, रमज़ान के बाद मज़ा नहीं आती। ये लेने का वक्त है। इस वक्त हम अल्लाह से मांगते ही नहीं, अल्लाह को मनाते ही नहीं, अपनी बातें अल्लाह के सामने रखते ही नहीं। तो नीयत करें इंशाअल्लाह 15 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर देंगे। आज हमारी मस्तूरात बेचारी, अजान होती है किचन में होती है, बुलाना पड़ता है, आ जाइए, बैठ जाइए। रोज़े से भी है, अल्लाह से लेने का वक्त था, उससे महरूम भी है। ये बड़े अफसोस की बात। मैं एक नेक घर में गया था ना, वहाँ मैंने देखा, हाँ किचन का दरवाज़ा बंद 15 मिनट पहले, घर के हॉल में पंखे बंद, और एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख दी। इफ्तारी से 2 मिनट पहले अलार्म बजा, वुज़ू किया, सब हाथ धो कर बैठे और सब वो प्लेटें उठा ली। सब खाना गरम गरम ही है, कुछ ठंडा नहीं होता। और सब की 10 मिनट की दुआ हो गई, सब अल्लाह के सामने हाथ उठा के। अल्लाह ने देखा कि सबकी एक फ़कीराना हैयत है, सब अल्लाह से मांग रहे। तो नीयत करो इंशाअल्लाह कि रमज़ान में इफ्तारी में 15 मिनट पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर देंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की कोशिश करेंगे। अच्छा रोज़ा रखना, रोज़े का एहतमाम करना। रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ दिया, एक रोज़ा, पूरी ज़िंदगी भर भी आप रोज़े रखते रहो ना, सही मानों में इसकी भरपाई नहीं होगी, इसकी भरपाई नहीं होगी। एक एक रोज़ा बहुत कीमती है। किताबों में लिखा है 2 बुज़ुर्गों का इंतकाल हुआ, तो दोनों में बड़े अल्लाह वाले कौन? तो कहा दोनों के रमज़ान देख लो, जिसके ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़ा अल्लाह वाला। क्योंकि रमज़ान एक एक रोज़ा मिल जाए ना तो वो कीमती है। तरावी, ओ हो, तरावी के 20 सजदे, सजदे में तो इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। 20 रकात, 40 सजदे, 20 रुकू, सूरह फातिहा, क़िरात, एक्स्ट्रा नमाज तरावी की। आहा, ये तो जब ईद का चांद नज़र आता है तो बहुत खुशी होती है, खुशी होती है ना। और जब ईद के रात, अभी आइंदा कल ईद है और ईशा की नमाज़ पढ़ने गए, मगरिब से ईशा तो खुश हो गए, और ईशा की नमाज़ के बाद जब तरावी नहीं होती तो कैसा दिल टूट जाता है। याद आते वो 1.25 घंटा याद आते, वो 20 रकातें याद आती, वो अल्लाह का कुरान सुनना याद आता। तो हमारे पास ऐसा एक मौका, एक महीना तो मिलता है, हम इसको वसूल करें ना, हम इसकी कदर करें, आखिरत की तैयारी करें, इत्मीनान वाली तरावी पढ़ें, क्वालिटी वाली, मस्तूरात लंबी अच्छी तरावी पढ़ें, और हो सके तो इफ्तारी में थोड़ा सा कम खाएं। 7-10 मिनट पे हमारे यहाँ नमाज़ खड़ी होती है अक्सर अजान के बाद, 7 मिनट पे इफ्तारी बंद कर दें। 7 मिनट पे सब मस्जिद चले जाएं, कम खाया होगा,
تو ڈکار کم آئے گی, سستی نہیں آئے گی, تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گی, مغرب پڑھنے میں مزہ آئے گی, اوابین پڑھنے میں مزہ آئے گی. آج جتنے بھی لوگ زیادہ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا حالات میں, وہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے. بھوکا رہنے والا کوئی حالات میں نہیں ہے. بھوکے رہنے والے تو سب مزے میں ہے, سب کی طبیعت بھی بہتر ہے, صحت بھی بہتر ہے, سب کا پیٹ کا سسٹم بھی بہتر ہے. اگر پیٹ کا سسٹم بہتر تو بیماریوں سے بچے گا. تو ہمیں تو کم کھانا ہے, چلنا بھی ہے, واکنگ بھی کرنا ہے, تسبیح پڑھتے پڑھتے واکنگ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم تھوڑا چلنا رکھیں گے, واکنگ کریں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, تو 80 سال کی عمر میں بھی ہم لوگ زمین پہ سجدہ کر سکیں گے. ورنہ تو کرسیوں پہ بیٹھنا پڑے گا. چلتے رہو تو چلتے رہو گے, بیٹھے ہوں گے تو بیٹھے رہو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میری دینی ماؤں بہنوں, اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان, روزہ اچھا, آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, دل دماغ کا روزہ, اور لمبی نماز, سحری اور افطاری کے وقت میں دعا, تہجد, اشراق, چاش, اوابین, اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام, زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت. تو نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے. اور وہ مدینہ منورہ کی وہ مستورات کا جو واقعہ آپ کو سنایا, جس کو 30 مہینے سے روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, اس کے جیسی صفات کو اپنانا. اور وہ رکشہ والے کا سنایا کیسا اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ, ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی موقع ہے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں گے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, مجرم اور پاپی ہیں. اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی, غفلتوں میں گزر گئی, نافرمانیوں میں گزر گئی. سر کے بالوں سے اللہ پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے, گناہوں میں جکڑے ہوئے, گناہوں کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں. اللہ, میں نے دیکھا کہ جب وہ مدینہ منورہ کی نوجوان خاتون کا جو واقعہ سنا رہا تھا کہ اس کے زندگی میں 3 اعمال بہت خاص ہیں, وہ اللہ کے سامنے روتی رہتی ہے, غیبت کسی کی نہیں کرتی, درود پاک پڑھتی رہتی ہے. اللہ, ساتھیوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. وہ یاد آ رہی تھی کہ وہ کب وقت, وہ کون سا وقت ہوگا کہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. لیکن اللہ, ہمیں احساس ہے کہ ہماری آنکھیں ناپاک ہیں, ہمارا دل ناپاک ہے, ہمارے کپڑے بدن ناپاک ہے. اللہ, ہمارا دل ہی صاف نہیں, ہماری نگاہ صاف نہیں, تو کون سی نظر سے ہم آقا کی زیارت کریں گے. اللہ, بد نظری ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ, بد نظری سے ہماری حفاظت فرما, کپڑے بدن دل کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما, مراقبے کی معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اللہ, اب جیتے جاگتے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ, ہر انسان بڑوں سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے, ہمیں سمجھا دیجئے, آپ بڑے ہیں, اللہ ہمارا تعلق آپ سے جڑ جائے, ایسے فیصلے فرما. پیارے اللہ, اس دنیا میں بہت سی مستورات ایسی ہیں جو بیچاری تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, حالات میں ہیں, ان کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی, ان کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. اللہ, اللہ آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے, آپ کا شکر ہے, آپ کا کرم ہے. ایک عورت آن لائن مجلس میں مفتی صاحب کو ایک سوال پوچھا, وہ سوال ایسا تھا, مفتی صاحب رونے لگے. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا نا. وہ بیچاری عورت یہی کہنے لگی, مفتی صاحب آپ کو میرا آواز نہیں آتا کیا, مفتی صاحب آپ کو میرا آواز نہیں آتا کیا. اور وہ عورت سوال پوچھ رہی ہے, مفتی صاحب رو رہے ہیں, امامے کے کونے سے اپنے آنسو صاف کر رہے ہیں. وہ کیا سوال تھا, وہ بہت اہم سوال تھا, وہ رلا دینے والا سوال تھا, وہ دل ہلا دینے والا سوال تھا. وہ عورت کہنے لگی کہ مفتی صاحب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے, اور ہم جو ہے نا غریب لوگ ہیں. مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری, اللہ آپ تو ہمیں کیا سحری کراتے ہیں, اللہ مزیدار. کبھی ہمیں تو دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی, سحری کے بعد شکریہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ, ہمیں تو افطاری کی دعا بھول جاتے, افطاری میں اذان کا جواب دینا بھول جاتے, افطاری کے بعد کی دعا پڑھنا بھول جاتے. اللہ, آپ کا شکر ہے, آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. وہ عورت کہتی ہے, مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. میرا کہہ لینا بھی آسان ہے, آپ کا سن لینا بھی آسان. ایک چھوٹے بچے نے روزہ رکھا, افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے, کھجور کھائی. ماں نے کہا آج اچھا دن ہے, میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا. اس نے کہا کہ مما اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا, اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا. تو
تو ماں نے کہا بیٹا کھا لے. نہ آپ جھوٹ بولتی ہے, میرا ابو جیل میں ہے, میں چھوٹا تھا اب جب سے ابو کو گھر میں دیکھا ہی نہیں ہے. ہر رمضان میں ابو وہاں ہوتے, میرے سارے دوست اپنے ابو کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. آپ تو کہتی تھی نا تو پہلا روزہ رکھے گا, دعا کرے گا تو تیرے ابو یہاں آ جائیں گے. کہاں ہے میرا ابو؟ میں نہیں کھاتا کھانا. تو ماں نے اٹھایا, اس کو لے گئی جیل میں. جیلر نے کہا کہ بہن اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتے. اس نے بچے کی داستان سنائی تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اس نے کہا میرا نام نہ لینا, آپ اندر چلے جاؤ. چھوٹا بچہ کہتا ہے ابو ابو ابو. تو باپ نے کہا میرا بیٹا اس وقت؟ تو کسی نے کہا آپ کا ہی بیٹا ہے. ارے وہ دوڑتا ہوا آیا. ماں نے کہا کہ دیکھو آپ سے ملنے آیا ہے, اس کا پہلا روزہ ہے. ارے اس نے تو جیل میں سے دونوں ہاتھ باہر نکالے, بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا ماشاء اللہ میرا ننھا منھا معصوم بچہ, اس کا روزہ ہے. کہا ماں نے کہا کہ اس نے صرف کھجور کھائی ہے, افطاری نہیں کرتا. بیٹا کیوں افطاری نہیں کرتا؟ ممی نے تجھے افطاری نہیں دی؟ وہ کہنے لگا ابو ابو مما جھوٹ بولتی ہے, وہ کہتی تھی کہ تو پہلا روزہ رکھے گا نا, دعا کرے گا نا تو تیرے ابو جیل سے آ جائیں گے. ابو میں نے روزہ رکھا پھر بھی آپ نہیں آتے, آپ کیوں ہم سے ناراض ہیں, آپ کیوں نہیں آتے ابو؟ چھوٹا بچہ معصوم بچہ, اس کو کیا پتا. باپ نے کہا بیٹا کھانا کھا لے, تو دعا کرے گا نا تو تیرے ابو بہت جلدی آ جائیں گے. اس نے کہا ابو رات میں مما مجھے سلا دیتی ہے نا, میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں امی بھی آپ کو یاد کر کے روتی رہتی, امی بھی آپ کو یاد کر کے روتی رہتی. میرے ابو آ جاؤ نا, میں آپ کے پیر دباؤں گا نا, میں آپ کو پانی پلاؤں گا نا, میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا نا. ابو میں اکیلا رہتا ہوں, مما بھی اکیلی رہتی ہے. اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ہمیں تو آپ کا ولی ہو جانا چاہیے تھا, ہمیں تو مصلی پہ بیٹھے رہنا چاہیے تھا. اللہ ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ آپ نے ہم میں سے کتنے لوگوں کو تو اتنا دے دیا ہے کہ 7-8 نسلیں کھا لیں. ہم تو کانٹوں پہ سجدہ کرے تو بھی کم ہے, لیکن زندگی اللہ موبائل میں گزر گئی, سیریلوں میں گزر گئی. اللہ ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے, اللہ سچے پکے پردے کی توفیق دے دے. اللہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی توفیق دے دے, چہرے کا پردہ کرنے کی توفیق دے دے. اللہ شوہر کی خدمت کی توفیق دے دے, اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کی توفیق دے دے, کفنی پائجامہ پہنانے کی توفیق دے دے, سر پہ ٹوپی رکھنے کی توفیق دے دے, تاکہ بڑے ہو کہ اللہ آپ کے بھی فرما بردار ہو, ماں باپ کے بھی فرما بردار ہو. لیکن بچپن سے جب ان کے انگریزی بال کٹاتے ہیں, ان کو دنیا دار بناتے ہیں نا, تو بڑے ہو کہ اللہ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بھی نانی دادی یاد دلا دیتے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اول وقت لمبی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, عافیت سے رمضان تک پہنچا, آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ جو خاتون ہے جس کو 30 مہینے سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اللہ ہمیں بھی اس کا کچھ ذرہ نصیب فرما, ہمیں بھی آپ کے سامنے رونے والا بنا دے, ہمیں بھی آپ کے سامنے رونے والا بنا دے, ہمیں بھی اللہ درود شریف کا اہتمام کرنے والا بنا دے. اللہ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں آ جائیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام ہو. اللہ ہم بھی غیبت سے بچیں, گناہوں سے بچیں, اچھی زندگی گزاریں, پاک صاف زندگی گزاریں. اللہ ایسے فیصلے فرما. بیجاپور والوں پر خصوصی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. مرشد پیا اللہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کی فیملی ان کے بچوں کو اللہ خوب صبر جمیل عطا فرما, ان کی بہترین تربیت فرما, ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرما. اللہ 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 بیچارے والد کے سائے سے ان کا سر والد کا سایہ ان کے سروں سے اڑ گیا, اللہ ان کے حال پہ رحم فرما. ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے, قبر کی پہلی رات ہوگی, اللہ سے ملاقات ہو جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر پوچھ لیا کہ میری محبت میں کیا کر کے آیا, تو یوں کہیں گے اللہ سب چیز کے لیے وقت تھا, آپ کو یاد کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا. اللہ ہمیں بھی آپ کی یاد میں لگا دیں. اللہ اللہ آخرت کی تیاری کرا دیں. اللہ اس پروگرام کے لیے, ان مجلسوں کے لیے اللہ جن جن حضرات نے محنتیں کی اور کوششیں کی ہوں, ان میں سے ہر ایک کا نام آپ جانتے ہیں. اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما, ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. اس گھر میں خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما, گھر والوں کو اپنا تعلق نصیب فرما. اس گھر کی برکت سے بار بار اپنے گھر کی بھی زیارت نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان میں جو ہے آن لائن مجلس ہوتی ہے. رمضان میں دل بھی نرم ہوتے, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, دل نرم ہوتے. رات 11 سے 11:30 یہ عام طور پر فری وقت